محبت سے گھائل کیا. السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. اور تو اس دن ملائکہ کو دیکھے گا کہ وہ اپنے وہ
من حول العرش یسبحون بحمد ربہم، وہ عرش کے چاروں طرف اس کے گرد خدا تعالیٰ کی تسبیح اور حمد یا اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور جن کا فیصلہ کیا جانا ہے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہ کہا جائے گا کہ تمام تر تعریف رب العالمین ہی کی ہے، خالصتاً اسی کی ہے، ہر سچی تعریف، تمام تر تعریف تمام جہانوں کے رب کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی عرش کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے گزشتہ خطبے میں آیت تلاوت کی تھی اور ایک اور آیت کا حوالہ دیا تھا، اس میں بھی عرش الہی کا ذکر ملتا ہے، لیکن کسی آیت کریمہ میں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ فرشتوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ اور یہ خیال مفسرین کی وجہ سے یا بعض ایسی حدیثوں کی وجہ سے راہ پا گیا جو بہت بعد کے زمانے میں اکٹھی ہوئیں، اور ادنا سے غور سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ وضعی احادیث ہیں، ان کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر وہ حدیث جو خود آپس میں بھی متضاد ہو اور قرآن کے مضامین سے بھی ٹکراتی ہو، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ اور پھر ہر وہ حدیث جس کی جڑیں گریک میتھولوجی میں ملتی ہوں، یعنی یونانی فلسفہ اور ان کے مصنوعی خداؤں کے تصور میں ملتی ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تصور رفتہ رفتہ اسلام میں راہ پا گئے، اور بعض علماء نے اس تصور پر مبنی بعض لوگوں کی من گھڑت حدیثوں کو قبول کر لیا۔ اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو احادیث قطعی مثلا بخاری میں ملتی ہیں یا اور مستند کتب میں ہیں، ان میں ان باتوں کا اشارتاً بھی ذکر نہیں ملتا جو آخری زمانے کی ایسی احادیث میں، جو مثلا حدیث کی کتب میں ہی نہیں بلکہ وہ ایک تاریخ کی کتاب میں ملتی ہیں، جو 700 جس کا مصنف اس تاریخ کا 700 سال بعد پیدا ہوا ہے، یا تفسیر میں ملتی ہیں، ایسی تفسیر میں جو بہت بعد کے زمانے کے علماء کی تفسیریں ہیں، یا ایسی حدیثوں کی کتب میں ملتی ہیں جن کا مصنف یا مؤلف 400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ 400 جمع کچھ سال کے بعد فوت ہوتا ہے، اور ایسی حدیثوں کی بھرمار پیچھے چھوڑ گیا ہے جو اسلام میں کثرت کے ساتھ فتنے کا موجب تو بن سکتی ہیں، نور کا پھیلانے کا موجب نہیں بنتی، کیونکہ وہ تمام احادیث اپنے اندر گواہی رکھتی ہیں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، نہ قرآن سے ان کا تعلق ہے، نہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق ہے۔ ان احادیث کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھ کر پھر قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات کے حوالے سے اس مضمون کو مزید کھولوں گا۔ ابو الشیخ بحوالہ در منصور للسیوطی، اب سیوطی کی کتاب، جو سیوطی ہیں مؤلف یا مصنف، یہ علامہ جلال الدین سیوطی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 849 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، 849 سال بعد، اور بعض حدیثیں درج کر رہے ہیں جن کی کوئی بھی مستقل سند ایسی نہیں ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا قطعی طور پر ثابت کیا جا سکے، کیونکہ وہ حدیث جو 800 کچھ سال تک ڈوبی رہی ہے، وہ اچانک اس تفسیر نگار کے ہاتھ کیسے آ گئی، اور اس سارے عرصے میں بڑے بڑے عظیم محدثین گزرے، ان کو کانوں کان تک خبر نہ ہوئی کہ یہ حدیث بھی دنیا میں موجود ہے۔
اور انہی مصنفین نے اس قسم کی حدیثیں پیش کیں جن کا اعتماد ان کی احادیث کے مجموعے پر نظر ڈالنے سے، یک دفعہ نظر ڈالنے سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ ایسے ایسے لفظ، جنوں، بھوتوں اور پریوں کے قصے، ایسی متضاد باتیں جو تاریخ سے متصادم، عقل سے متصادم اور اتنے واضح اپنے اندر تضاد رکھتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے ایسے واقعات جو مثلاً حضرت یحییٰ کے زمانے سے بھی 400-500 سال پہلے کے واقعات گزرے ہیں، ان کو حضرت یحییٰ کے زمانے میں دکھا رہے ہیں۔ غزے کے ایسے کھلے واضح تضادات ہیں کہ ایک محقق کا فرض تھا کہ دیکھتے ہی ایسی تمام حدیثوں کو اندرونی تضادات کی روح سے ہی رد کر دیتا، مگر اکثر ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ مرفوع ہے کہ نہیں۔ اب جو مصنوعی حدیثیں بناتا ہے وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں بھی تو ملکہ رکھتا ہوگا، اس کو مرفوع کر دینا تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن محض اصطلاح مرفوع ایسی ہاتھ لگ گئی ہے کہ ان لغویات پر اعتماد شروع کر دیا جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا آپ کی گستاخی ہے۔ قطعی طور پر وہ محمد رسول اللہ جو قرآن سے جلوہ گر ہوتے ہیں، قرآن سے اٹھتے ہیں، ان کی طرف وہ حدیثیں منسوب ہو ہی نہیں سکتی۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عرشی کے تعلق میں۔ دور منصور میں کہتے ہیں حضرت مکحول رضی اللہ لکھا ہوا لیکن تابعی ہیں، حضرت مکحول تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ صورتوں کی سردار صورت پر ہے، یعنی انسان کی صورت پر، اور ایک فرشتہ درندوں کے سردار شیر کی صورت پر ہے، اور ایک فرشتہ 4 پایوں کے سردار بیل کی صورت پر ہے، اور وہ یوم الاجل یعنی بچھڑے کے معبود بنائے جانے کے دن سے اس وقت تک سخت غصے کی حالت میں ہے کہ میں بیلوں میں سے ہوں اور ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا، اس لیے میری سخت بے عزتی ہوئی ہے۔ اس وقت سے اس کا غصہ اتر نہیں رہا اس فرشتے کا۔ اور ایک فرشتہ پرندوں کے سردار باز کی شکل میں ہے۔ اب جس نے بھی دیو مالائی کہانیاں پڑھی ہوئی ہیں وہ فوراً سمجھ سکتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو ہی نہیں سکتی، دیو مالائی کہانیوں کی پیداوار ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ مگر محدثین نے بیچاروں نے یہ بحثیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ یہ صحابی پر جا کے کھڑی ہوتی ہے یا تابعی پر جا کے کھڑی ہوتی ہے، اصطلاحاً اس کو مرفوع کہا جا سکتا ہے کہ نہیں، اور مرفوع کہہ کر وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قابل اعتماد ہو گئی۔ اب ایسی ہی ایک مرفوع حدیث عن ام سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ام سعد سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عرش ایک ایسے فرشتے پر ہے، 4 فرشتے نہیں عرش پہ، ایک ہی فرشتے نے اٹھایا ہوا ہے، ایک ایسے فرشتے پر ہے جو موتی سے بنا ہوا ہے اور مرغ کی شکل پر ہے۔ اب چونکہ مرفوع بن گئی اس لیے مولوی انہی حدیثوں کو برواز بناتے اور عجیب و غریب کہاوتیں پھیلا کر اسلام کا تصور ہی بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اس کے پاؤں زمین کی نرم تہ میں ہیں اور اس کے پر مشرق میں گردن عرش کے نیچے ہیں۔ اب بتائیے یہ کلام حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان جس کی سیرت محمد رسول اللہ پر نظر ہو، جس نے صحیح بخاری اور دوسری صحاح کتب کا مطالعہ کیا ہو اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک سیرت پر نظر ہو جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ ایک لہجہ کے لیے بھی اس کو مان نہیں سکتا۔ اس سے بڑی گستاخی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممکن ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی لغویات کو آپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور ایک اور مرفوع حدیث جو اس کو محققین کہتے ہیں یہ مرفوع ہے،
अन इब्न अब्बास, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है, हज़रत इब्न अब्बास पर जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया है वो उन लोगों की तरफ से किया गया है जिन्होंने आपका नाम बेचने के लिए बज़ी हदीसें आपकी तरफ मंसूब कर दी। रवायत क्या है? अर्श उठाने वालों में से हर एक के कंधे और उसके पांव के तलवे के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। जिन फरिश्तों ने अर्श उठाया हुआ है उनके कंधों और उनके पांव के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मज़ीद जिक्र किया कि उस फरिश्ते का एक कदम मशरिक़ से मगरिब तक है। अगर 500 साल की मुसाफत है पाँव के तलवे उसके दरमियान, तो फिर तो कद तो इससे भी बहुत ज़्यादा होगा जितनी ज़मीन पूरी की पूरी है कदम। लेकिन एक और हदीस भी सुन लें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ मंसूब है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो कहते हैं 4 नहीं हैं 8 हैं, और ये हदीस जिसने भी बनाई है उसकी कुरान करीम की एक आयत पर नज़र है जिसमें 8 का जिक्र मिलता है, अगरचे फरिश्तों का जिक्र वहाँ नहीं है। अबू शेख व इब्न अबी हातिम बहवाला दुर्र मंसूर कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि अर्श उठाने वाले 8 हैं, उनमें से एक के गोशा चश्म से, आंख के एक कोने से उसकी आंखों के पिछले हिस्से तक 500 साल की मुसाफत है। ये देवमालाई कहानियों को भी मात करने वाली बातें हैं, और पता नहीं कौन मुसन्निफ थे जो उस जमाने में बैठे हुए हैं, उनके और अकल के दरमियान करोड़ों साल का फासला था, ये मैं कह सकता हूँ। फरिश्तों की आंखों और पिछले हिस्से में तो पता नहीं कितना फासला था, मगर इन वज़ा करने वालों और उनकी और अकल के दरमियान करोड़हा साल मील का फासला होगा, या करोड़हा लाइट ईयर्स का फासला करार दिया जाए तो मुबालगा ना होगा। और फिर जुल्म कितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये बातें मंसूब कर रहे हैं। एक हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब हुई है, मगर ये हदीस जो है एक ऐसी किताब में मौजूद है जो किताब अपने लिहाज से वक़्त रखती है, और उसमें इसका जा पा जाना बहुत ही बड़ा जुल्म है। सुनन अबी दाऊद में ये हदीस आई हुई है, और ये दुरुस्त है कि सहा में भी कई दफ़े ऐसी हदीसें आई हैं जिनमें अंदरूनी शहादत इस बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं हो सकता। ये भी उन्हीं में से एक है। हज़रत जाबिर की रवायत बयान की गई है कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इज़्न मिला है कि मैं अर्श उठाने वाले अल्लाह ताला के फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में कुछ बताऊं, जिसके कानों की लौ से उसके कंधों तक 700 साल की मुसाफत है। अब फरिश्तों का सारा तसव्वुर ही मकानी मादी तसव्वुर और ऐसा अजीब व गरीब तसव्वुर जो आपको यूनानी देवमालाई कहानियों में भी नहीं मिलेगा, उनका तसव्वुर भी इसके मुकाबले पर बहुत महदूद है। यानी लौ से लेकर कंधे तक 700 साल की मुसाफत है। ये उन लोगों ने बनाई हैं हदीसें जिन्होंने अर्श को ऊंचा करने की कोशिश की है। वो कहते हैं अर्श इलाही तो फिर बहुत ही ऊंचा होगा, जिन फरिश्तों ने उठाया हुआ है उनका भी तो कद काफ़ी होना चाहिए। ये इस तसव्वुर की पैदावार हदीसें हैं, बिल्कुल वाज़े तौर पर हैं। इससे तो गालिब बेहतर निकला, उसने तो ये कहा है सिर्फ कि मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श से परे होता काश के मकान अपना। वो ये तो कहता है कि हमारा बना हुआ मंजर है, लेकिन ये जुल्म कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिन पर ऐसी बैयन किताब उतरी है कि उसकी कोई मिसाल इलाही किताबों में दिखाई नहीं देती। कुरान में पढ़ के देखें, कहीं इस किस्म की वाहियात बातें इशारतन भी मौजूद हैं, लेकिन बाकी कहानी कुतुब में बाद में इंसान ने कुछ किताबें बातें दाखिल कर दी, मगर अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत फरमाकर हमेशा हमेशा के लिए इंसानियत को फितनों से बचा लिया है।
جو بھی حدیث منسوب ہو اور قرآن کے تصورات سے ٹکراتی ہو، قرآن کی طرز بیان سے ٹکراتی ہو، قرآن میں مذکور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات سے ٹکراتی ہو، وہ رد کرنے کے لائق ہے، ہرگز وہ محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حدیث جو ہے عبد بن حمید، یہ بھی دور منشور ہی کا کارنامہ ہے، اور ایک صحابی کی طرف مرفوع، صحابی کے معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع کی گئی ہے۔ حضرت میسرہ سے روایت ہے کہ عرش اٹھانے والوں کے پاؤں زمین کی تہ میں ہیں اور ان کے سر عرش کو پھاڑ کر نکلے ہوئے ہیں، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، خدا جہاں جسمانی طور پر بیٹھا ہوا ہے اس کی پیٹھ تخت سے نہیں لگ رہی، کیونکہ جو اٹھانے والے ہیں وہ اتنے لمبے تھے کہ پاؤں زمین کی تہ میں لیکن قد عرش کو پھاڑ کر اوپر نکلے ہوئے ہیں، اور انتہائی خشوع کی حالت میں ہیں، اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتے۔ ساتویں آسمان والوں سے وہ سخت خوف میں ہیں، اور ساتویں آسمان والے اپنے سے نچلے آسمان والوں سے شدید خوف میں ہیں، اور وہ اپنے سے نیچے آسمان والوں سے شدید خوف میں ہیں۔ اوپر والوں کا خوف کوئی نہیں، نچلوں کا ہی خوف ہے صرف۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے، اس پر ان کو بٹھایا اور عرش سے اوپر سر نکال دیے۔ یہ اس رسول کی طرف منسوب ہوا ہے جس کے متعلق قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ کے معراج کے ارتقائی سفر میں، جو آپ کی روحانیت کا سفر تھا، اس میں عرش سے پہلے آپ رک گئے ہیں اور آگے کسی کو مجال نہیں ہے۔ وہ عرش یعنی مانوی عرش جو تنزیہی عرش ہے، اس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے میں کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ خدا سے نور یافتہ انسان، خدا سے تائید یافتہ مہدی کیا چیز ہے، اور یہ علماء جو جن من گھڑت قصوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ خوف میں ہیں اور سارے اپنے نچلوں والوں سے ڈر رہے ہیں بڑا سخت، اور عرش پھاڑ کر اس کے بیچارے کو تو رہنے کچھ نہیں دیا، عرش کو تو پارا پارا کر دیا انہوں نے۔ کسی چیز کو پتلی تختی ہو یا کاغذ ہو، کیلوں کے اوپر یوں گاڑ دیں جیسا کیل باہر نکلاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح ان فرشتوں کے سر عرش سے باہر آئے ہوئے ہیں۔ اور در منشور ہی کا ایک اور کمال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ ذکر کی مجلس میں تھے، آپ نے فرمایا کہ میں نہ تمہیں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی شان کی باتیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا عرش اٹھانے والوں میں ایک فرشتہ ہے جسے اسرافیل کہتے ہیں، عرش کے کناروں میں سے ایک کنارہ اس کے کندھے پر ہے، اس کے قدم ساتویں زمین کی تہ کو پار کر گئے ہیں، یعنی نیچے لٹک رہے ہیں قدم، اور سر ساتویں آسمان کو پار کر گیا ہے، اور یہ بھی تمہارے رب کی مخلوق میں سے ہے۔ مخلوق لفظ نے، باقی کہانی تو ویسے ہی لغو تھی، مگر مخلوق نے تو اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ تو جب تک خدا کو عرش نصیب نہیں ہوا، جب تک یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی، کیونکہ عرش پر قرار اس کا دائمی قرار ہونا چاہیے، مگر جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مخلوق ہیں۔ بس اگر وہ مخلوق ہیں تو ازل سے خدا بغیر عرش کے تھا جب تک یہ مخلوق پیدا نہ ہوئی، اور ازل ایک ایسی چیز ہے جس کی انتہا کوئی نہیں، اس کے دوسری طرف جتنا بھی آپ چلتے جائیں کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ تو خدا ابد میں رہے تو رہے، ازل میں تو باقی نہیں رہتا۔ پھر قضی کہ یہ وہ تصور عرش ہے جو ان کے تصورات کی انتہائی چھلانگ ہے۔ اور ایک اور در منشور کی حدیث سن لیجئے، ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے اب
کہ میں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس کے پاؤں 7ویں زمین کو بھی پار کر گئے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے. یہاں تضاد جو ہے دوسری حدیث سے واضح ہے. وہاں سر بھی پار کر گیا تھا، لیکن یہاں عرش اس کے کندھوں پر ہے اور وہ اکیلا ہی ہے. وہ کہتا ہے تو پاک ہے، تو کہاں تھا، تو کہاں ہوگا. بس یہ کلام ہے جو اس کی زبان سے جاری و ساری ہے. تو پاک ہے، تو کہاں تھا، تو کہاں ہوگا. یہ جو تصورات ہیں، ان ظلمات سے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور امام مہدی نے اللہ کے نور سے نجات بخشی ہے. وہ نور عطا کیا جو خدا کے نور کے تصور کے لیے لازم تھا، کیونکہ یہ آنکھ کے نور کی طرح ہے جس کے بغیر آسمان کا نور دکھائی نہیں دے سکتا. جب تک عقلوں کو جلا نہ ملے، جب تک عقلوں کو نور نہ عطا ہو، آسمان کا نور بالکل بیکار اور بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ اندھا سورج کی روشنی کو دیکھ نہیں سکتا. اس لیے اپنے ذات میں تو وہ معنی نہیں کھوتا، لیکن ہر اس شخص کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے جو آنکھ کے نور سے یا اپنے فطری نور سے محروم ہو. بس اس قسم کے لوگوں نے اسلام کو دیکھا، اسلام کو بدنام کیا. ایسی تفسیروں میں یہ قصے راپ آ گئے جنہوں نے امت محمدیہ کو قصے و کہانیوں کی امت بنا دیا. بس اب میں آپ کو 2 احادیث صحیحہ جو بخاری سے دی گئی ہیں ان کے حوالے سے عرش کا تصور بتاتا ہوں، اور پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون پر جو روشنی ڈالی ہے اس کے متعلق کچھ کہوں گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ قرآن کریم میں عرش کا، یعنی فرشتوں کا عرش کو اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. بعض لوگ تعجب کریں گے کیونکہ تفسیر صغیر میں بھی بعض آیات کے ترجمے میں فرشتوں کا اٹھانے کا ذکر ملتا ہے، مگر جب اصل آیات دیکھیں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہ عبارتیں جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ان پر غور کریں، اور قرآن کریم کے جو حوالے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دیے ہیں ان کو دیکھیں تو یہ ترجمہ درست دکھائی نہیں دیتا، یا مانوی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکے. کوئی تفسیری محاورہ استعمال کیا گیا ہے، اور حضرت مسلم موعود بعض دفعہ ایسے ترجمے کرتے ہیں جن کا معنی آپ کو تو علم ہے لیکن پڑھنے والا اس سے کچھ اور اخذ کر سکتا ہے، کیونکہ تفسیر صغیر خصوصیت سے، کیونکہ بیماری کے ایام میں لکھی گئی تھی اور اس کو خود براہ راست دوسری تیسری دفعہ دہرانے کا موقع نہیں ملا آپ کو، اس لیے ایسی چیزوں کا وہاں پایا جانا ہرگز بعید از قیاس نہیں. لیکن حضرت مسلم موعود کا ایک مقام ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مقام ہے، اور قرآن کا ایک مقام ہے. ان مقامات کے دائرے میں ہمیں نچلے مقام کو اوپر کے مقام پر فضیلت دینے کا کوئی حق نہیں ہے، ہرگز. چاہے جو چاہے میرے اس اعلان پر اعتراض کرے، مجھے خوشی سے قبول ہے، مگر اگر ٹکراتا ہوا دکھائی دے مضمون تو ادنا مقام پر اعلیٰ مقام ضرور حاوی ہوگا. اور لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر نعوذ باللہ من ذالک بالا مضمون سے انحراف کر کے کوئی اور بات پیدا کی ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض دفعہ فرشتوں کا تصور بھی مختلف ہے. حضرت مسلم موعود کی کتاب ملائکۃ اللہ پڑھیں تو اس سے پتہ چلا جائے گا کہ تمام صفات دراصل فرشتوں کے زیر نگیں ہیں، اور صفات اور فرشتے آپ کے نزدیک بعض دفعہ ایک ہی چیز کی 2 صورتیں دکھائی دیتے ہیں. تو اس لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ وہاں تضاد دور کرنے کے لیے ایک ہی راہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں کو عام انسانی تصور کے مطابق ہرگز نہیں لیا، نہ عرش کا وہ معنی سمجھا ہے جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ تفسیر صغیر تھی، تفصیل کی بحث کا وہاں موقع نہیں تھا، اس لیے مختصر لفظ استعمال کیا ہے.
جو قرائن سے یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ مثلا وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بودا دکھائی دے گا۔ والملک علی ارجائہا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ، اور اس دن 8 طاقتیں، ثمانیہ 8 طاقتیں عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہوں گی۔ اب چونکہ پہلے فرشتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اس لیے سیاق و سباق کے پیش نظر اگر ان طاقتوں کو فرشتے کے نام سے ظاہر کر دیا گیا ہو تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص لفظ فرشتہ پر زور دے تو اس کو میرا وہ جواب ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت مسلم موعود اور دوسرے مضامین میں تضاد ہے تو اصل اس کو جواب یہ ہے کہ تضاد نہیں، تم سمجھ نہیں سکے۔ حضرت مسلم موعود کی نظر فرشتوں کے مضمون پر بہت گہری اور وسیع تھی۔ جس نے کتاب ملائکۃ اللہ کا مطالعہ کیا ہو وہ جسمانی تصور حضرت مسلم موعود کی طرف منسوب کر ہی نہیں سکتا، نہ عرش کا نہ فرشتوں کا۔ اس لیے فرشتہ کہنے کے باوجود آپ فرشتوں کو صفات الہی کا مظہر ہی سمجھتے ہوں گے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ یہ میں اس لیے بہت کھل کر تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ بعض نیم پڑھے ہوئے لوگوں کا یہ طریق ہے کہ ساری بات پر نظر ہوتی نہیں، ایک بات کہیں اور دکھائی دے دی اور اعتراض شروع کر دی اور خطوط کی بھرمار شروع کر دی کہ آپ نے تو یہ کہا ہے، مسلم موعود نے تو وہ کہا ہے۔ تو بعد میں جو میں جواب دہیاں کرتا ہوں، میں ابھی سے کھول دیتا ہوں بات کہ مجھے پتہ ہے کیا کہا ہے، مگر میں اس کا یہ مفہوم سمجھتا ہوں۔ اگر آپ اس کا دوسرا مفہوم سمجھتے ہیں، آپ کے مفہوم کو میں رد کرتا ہوں، کیونکہ قرآن اور حدیث اور کلام الہی کا انداز اس حقیقت کو رد کر رہا ہے۔ اور کلام الہی میں واضح قطعی طور پر کسی فرشتے کا آسمان کو، عرش کو اٹھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب سنیے احادیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمین اللہ اس کا ملائک آگے وہ نہیں دی ہوئی، اعراب نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں۔ لا یغیضھا نفقۃ، مل آیا ہے شاید لفظ ملا، اچھا ٹھیک ہے، لام پہ وہ جزم ہے، ٹھیک۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، صحیح بخاری سے حدیث لی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ کا دایاں ہاتھ خود بتا رہا ہے کہ یہ باتیں اور عرش کا مضمون اور اٹھانے کا مضمون یہ سب معنوی باتیں ہیں، اس کو جسمانی قرار دینا بالکل غلط اور حدیث کے مزاج سے ہی مخالف ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں سے بغیر کسی وقفہ کے خرچ کرتے چلے جانا کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے اب تک کیا کچھ خرچ کیا، لیکن اس خرچ نے بھی اس کے دائیں ہاتھ میں ذرہ بھر کمی نہیں آنے دی، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں فیض ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں قبض ہے، یا فرمایا کہ اس کے دوسرے ہاتھ میں قبض ہے، یہ راوی کو شک ہے۔ وہ بلند کرتا ہے اور نیچے گراتا ہے، یعنی اٹھانا اور گرانا اللہ کا کام ہے، وہ خود اس کو کسی نے نہیں اٹھایا ہوا۔
اور یہاں پانی پر عرش کہنا صاف بتاتا ہے کہ یہ حدیث مبنی بر قرآن ہے، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ تخلیق کے وقت تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اس سے پہلے اس کا عرش ماء پر تھا۔ اب یہ تشریح کہ ماء سے کیا مراد ہے جس پر اللہ کا عرش تھا، یہ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک بات تو قطعی ہو گئی کہ ماء فرشتے تو نہیں ہیں، اور پانی نے اگر عرش اٹھایا ہوا ہے تو پانی نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز وہی اٹھاتا ہے اور وہی گراتا ہے، تو پھر پانی کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ اگر ظاہری پانی مراد لیا جائے تو جب یہ سوال اٹھتا ہے کس نے اٹھایا ہوا ہے، تو پھر آپ کو اس قسم کی حدیثیں ملیں گی جو بحقی میں مثلا کثرت سے ہیں کہ وہ نیچے اس کے گہرائی میں زمین ہے، زمین کے نیچے بیل ہے، بیل کا ایک سینگ ہے، اور اس سینگ کے اوپر وہ زمین کو اٹھائے ہوئے ہے، اس کے اوپر پر عرش الہی، پھر اس کے اوپر خدا تعالیٰ، اور جب وہ سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہانی پرست ہوتے ہیں، جو ظاہر پرست ہیں، وہ مفہوم سمجھنے کی بجائے ظواہر کو پکڑ بیٹھتے ہیں اور اس سے مفاہیم کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ بس سب سے پہلے تو نظر اس بات پہ ہونی چاہیے تھی کہ دایاں ہاتھ، اگر پانی سے مراد ظاہری پانی ہے تو پھر دایاں ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ ہی لینا پڑے گا، اور جس اللہ کا بدن ہو گیا، اس کا دایاں ہاتھ ہو گیا، اس کا بایاں ہاتھ ہو گیا، اس کا وجود ہی جاتا رہا، وہ بھی قصہ اور پانی بھی قصہ۔ مگر بخاری کی حدیث دیکھیں نا کیسی نور پر مبنی حدیث ہے، بالکل واضح اور قطعی اور قرآن سے کے مزاج کے مطابق ہے۔ پھر حضرت ابن عباس سے بخاری میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی کے وقت ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو عظمت والے عرش کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور بزرگی والے عرش کا رب ہے۔ اب میں آپ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے حوالوں سے سمجھاتا ہوں کہ یہ اصطلاح کیا معنی رکھتی ہے، اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے امام زمانہ نے ہمیں کیا بتایا کہ عرش کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں عرش کا کلمہ خدا تعالیٰ کی عظمت کے لیے آتا ہے، کیونکہ وہ سب اونچوں سے زیادہ اونچا اور جلال رکھتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کسی انسان کی طرح کسی تخت کا محتاج ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ ہر ایک چیز کو اس نے تھاما ہوا ہے، اور وہ قیوم ہے جس کو کسی چیز کا سہارا نہیں ہے۔ بس ہر وہ مذمومہ حدیث جو قرآن کریم میں صفات باری تعالیٰ سے ٹکراتی دکھائی دے، وہ کسی قیمت پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو اس کو کہے گا وہ گستاخی کا موجب ہوگا۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلا تھا استفتاح صفحہ 8-9، اب چشمہ معرفت صفحہ 110-111۔ تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا، یعنی اول اس نے اس دنیا کے تمام اجرام سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور 6 دن میں سب کو بنایا۔ 6 دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے، اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی تنزہ کے مقام کو اختیار کیا۔ یاد رہے کہ استوا کے لفظ کا جب اعلیٰ صلہ آتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ایک چیز کا اس مکان پر قرار پکڑنا جو اس کے مناسب حال ہو، جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیت ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، یعنی حضرت نوح کی کشتی نے پھر جودی پر قرار پکڑا، یعنی جو مناسب اس کی بہترین جگہ تھی اترنے کی، وہاں وہ کشتی کھڑی ہوئی ہے۔
یعنی نوح کی کشتی نے طوفان کے بعد ایسی جگہ پر قرار پکڑا جو اس کے مناسب حال تھا، یعنی اس جگہ زمین پر اترنے کے لیے بہت آسانی تھی. تو اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ کے لیے استوا کا لفظ اختیار کیا، یعنی خدا نے ایسی وراء الورا جگہ پر قرار پکڑا جو اس کی تنزہ اور تقدس کے مناسب حال تھی. چونکہ تنزہ اور تقدس کا مقام ما سوی اللہ کے فنا کو چاہتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے خدا بعض اوقات اپنی خالقیت کے اسم کے تقاضا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اپنے تنزہ اور وحدت ذاتی کے تقاضا سے ان سب کا نقش ہستی مٹا دیتا ہے. غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزہ کی طرف اشارہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ خدا اور مخلوق کو باہم مخلوط سمجھا جائے. بس کہاں سے معلوم ہوا کہ خدا عرش پر یعنی اس وراء الورا مقام پر مقید کی طرح ہے اور محدود ہے. قرآن شریف میں تو جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. یہ چونکہ عبارت بعض دوستوں کے لیے جن کو زیادہ عبور نہیں ہے زبان پر یا زیادہ توجہ اور غور سے اس کلام کو نہیں سن سکے، سمجھنا مشکل ہوگی، اس لیے میں اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جب زمین و آسمان کو پیدا کیا، 6 دن سے مراد 6 دن نہیں بلکہ بہت لمبے زمانے ہیں. ان زمانوں میں جب پیدا فرما دیا تو تخلیق سے وہ ہم آہنگ بھی ہوا اور اس کی صفات ہی سے یہ تخلیق ہوئی ہے. مبادہ بعد میں کوئی یہ سمجھے کہ خدا اور تخلیق ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، جیسا کہ بعض مذاہب اس بات پر پیدا ہوئے جو صوفیوں میں ہمہ اوست کہلائے اور باہر کے دوسری دنیا میں پینتھیزم کے نام سے بعض مذاہب بنے. ان کا یہ خیال تھا کہ خدا نے چونکہ پیدا کیا ہے اور صفات سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز اپنی صفات سے الگ نہیں ہو سکتی، اس لیے اگر ساری کائنات صفات باری تعالی ہی کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے اور وہی صفات اس میں جلوہ گر ہیں تو وہی خدا ہیں، کیونکہ صفات موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی. یہ منطقی دلیل قائم کر کے صوفیاء میں ہمہ اوست کا عقیدہ جاگزیں ہوا اور دوسری دنیاؤں میں اس نام کے مذاہب بن گئے کہ وہی ہے، مخلوق کوئی چیز نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کمال ہے اور اس کے عرفان کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تخلیق کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ تخلیق سے جدا ہونے کا ذکر بھی فرما دیا. پیدا کیا لیکن مل جل نہیں گیا، پھر وہ جدا ہوا اور اس مقام تنزہ پر عروج کیا جو اس کو ہر خلق سے بالا اور پاک اور صاف دکھاتا ہے، بلکہ وہ ایسا مقام ہے جو مخلوق کی نظر سے بھی بالا تر ہو جاتا ہے. بس تخلیق کے رستے سے تشبیہی صفات کا ہم نظارہ کرتے ہیں، اور جب تخلیق سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی ایسی شان میں جلوہ گر ہو کہ وہ اس میں تخلیق کا عنصر شامل نہ ہو، وہ صفات تنزیہی صفات کہلاتی ہیں، اور انہی کا نام اس کانٹیکسٹ میں، ان عبارتوں میں جن میں خلق تخلیق کائنات کا ذکر ہے، عرش مراد ہے. ان آیات میں جہاں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، عرش پر مستوی ہونے یا قرار پکڑنے سے یہی مراد ہے جو مسیح السلام بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تنزیہی صفات ہیں جو تخلیقی صفات سے خدا تعالیٰ کو الگ کر کے دکھاتی ہیں، تاکہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کی صفات کی جلوہ گری سے شرک میں مبتلا نہ ہو جائے اور مخلوق ہی کو خالق نہ سمجھ بیٹھے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، یعنی اسی معنی کے اول تو مختلف تشریحات فرمائی ہیں، پھر وہ معنی بھی کیا ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں، وہ دل ہے.
اور مرد کامل کا دل ہے جس کو عرش قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو یہ استنباط کیا اس کی بڑی وجہ پانی پر قرار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے ساتھ جو یہ ذکر فرما دیا کانا عرشہ علی الماء، خدا کا عرش پانی پر تھا، تو پانی پر عرش سے مراد کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، خدا نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے۔ بس پانی سے زندگی کا تعلق ہے اور زندگی کا شعور سے تعلق ہے۔ شعور کے بغیر خدا دکھائی نہیں دے سکتا، بس باشعور طور پر خدا کے وجود کا احساس زندگی پر منحصر ہے۔ اور عرشہ علی الماء کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آغاز آفرینشی سے پانی کو وہ صفات عطا کر دی تھی جن سے زندگی پیدا ہونی تھی، جن سے شعور رونما ہونا تھا، اور پھر اس شعور نے خدا تعالیٰ کی صفات کو دیکھنا تھا اور اس کی جلوہ گری کے لیے اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دینا تھا۔ یہ وجہ ہے جو عرشہ علی الماء کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چنانچہ ایک جگہ دل کو بھی عرش کہا گیا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تجلی بھی دل پر ہوتی ہے، اور ایسا ہی عرش اس وراء الورا مقام کو کہتے ہیں جہاں مخلوق کا نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہاں ان دونوں باتوں کو اکٹھا فرما دیا آپ نے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو میں نے پچھلے خطبے میں قلب کا ذکر کیا تھا اور خصوصیت سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلب کو خدا کی تخت گاہ بتایا تھا، تو یہ ایک اپنے نفس کا خیال تھا، ایک فرضی بات تھی۔ قرآن کریم واضح طور پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں قلب کو ایک جگہ عرش قرار دیتا ہے، اور وہ قلب جہاں خدا جلوہ گر ہوا ہے، یعنی ان صفات کاملہ کے ساتھ جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں دیکھی تھیں، اپنی کامل شان کے ساتھ نہیں دیکھی تھیں، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ چنانچہ معراج کے وقت آپ کے دل کا یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، اللہ نے محمد رسول اللہ کے دل کو جو کچھ دکھایا تھا، یا اس دل نے جو کچھ دیکھا تھا ارتقاء کی رات کو، معراج کی رات کو، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ جو ما کذب الفؤاد ما رأى کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جھوٹ بول سکتا تھا تو نفی فرما دی گئی ہے۔ اصل جو گہرا مفہوم ہے اس کا یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل نے صفات الہی کی جو جلوہ گری، جس جلوہ گری کو سمجھا ہے، اس میں کہیں بھی غلطی نہیں کی۔ ایک انسان کے دل پر خدا جلوہ گر ہوتا ہے، معمولی رنگ میں ہر ایک کے دل پر جلوہ گر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باشعور ہے، وہ پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو یہ صفات عطا ہوئی ہیں کہ وہ خدا کا تصور باندھ سکے۔ مگر اکثر انسان غلطی کر جاتا ہے، جلوہ ہو بھی تو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اختلاف مذاہب پیدا ہوتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى کا مطلب ہے کہ محمد رسول اللہ کے دل نے جو کچھ دیکھا بعین ہی وہی سمجھا جو دکھایا گیا تھا، ایک ذرے کی بھی غلطی نہیں کی۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفات باری کا بیان کریں تو کامل یقین کے ساتھ اس پر ایمان لاؤ، اس کو درست سمجھو، کیونکہ اس دل میں ناسمجھی کے ذریعے بھی غلط فہمی، اور ناسمجھی اور غلط فہمی کے نتیجے میں بھی غلط بیان کرنے کا ملکہ ہی نہیں پیدا کیا گیا۔ خدا نے بنایا ہی نہیں یہ دل ایسا جو غلط سمجھ کر بات کر دے اور عملاً وہ جھوٹ نکلے۔ تو اب دیکھیے حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں یہ وہ وراء الورا مقام ہے جہاں مخلوق کا نقطہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج بھی وہاں تک ہوا تھا
جہاں مخلوق کا نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے پرے خدا کی تنزیہی صفات تھیں. بس اس سے ورے ورے اگر کوئی عرش تھا جس نے خدا کی صفات کو اٹھایا ہوا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرشتوں کا کہاں ذکر ملتا ہے وہاں؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. حدیث میں یہ تو ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل کے پر جلتے تھے وہاں تک پہنچنے سے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہوا ہے. کائنات کی ہر دوسری چیز پیچھے رہ گئی تھی. اتنی قطعی حدیث جو قرآنی آیات کی قطعی طور پر واضح طور پر تشریح فرما رہی ہے، اس کے مقابلے پر ان حدیثوں کو کون دیکھے گا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، فرشتوں کا سر تھا جو عرش تک ہی نہیں پہنچا، عرش کو پھاڑ کر اوپر بھی نکل گیا تھا. اس تنزیہی مقام میں داخل ہو گیا جہاں خدا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اہل علم بات کو جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک تو تشبیہ ہوتی ہے اور ایک تنزیہ ہوتی ہے. مثلا یہ بات کہ جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جہاں پانچ ہو وہاں چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے. یہ ایک قسم کی تشبیہ ہے جس سے دھوکہ لگتا ہے کہ کیا خدا پھر محدود ہے؟ پانچویں کے ساتھ چھٹا ہو گیا، جہاں کہیں کوئی ہوا وہاں خدا چلا گیا. فرمایا ہرگز نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اس لیے اس دھوکہ کو دور کرنے کے لیے بطور جواب کے کہا گیا کہ وہ عرش پر ہے جہاں مخلوق کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی موجود تو ہر جگہ ہے مگر تخلیق کی پہنچ نہیں ہے وہاں تک. بارہا میں یہ مثال دے کر بات کھول چکا ہوں کہ ڈائمنشنز بھی بدل جائیں تو ہمارا تصور اپنی ڈائمنشنز کی حدوں سے ٹکرا کر لوٹ آتا ہے اور اگلی ڈائمنشنز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. حساب کی روح سے سائنسدانوں نے آج کل 14 ڈائمنشنز تک بنا رکھی ہیں، لیکن وہ حساب کرنے والے خود بھی ذرہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ڈائمنشن کیا چیز ہے، اس میں کیسے کوئی چیز ہو سکتی ہے. صرف حسابی نکتے ہیں. اپنی ڈائمنشن سے مراد یہ ہے دائیں بائیں اوپر نیچے اطراف، اور وہ وقت جو ان اطراف میں سمٹی ہوئی چیز کے اوپر سے گزر رہا ہے یا بیچ سے گزر رہا ہے، ان کو ڈائمنشنز کہتے ہیں. اور یہ ڈائمنشن 4 ہیں، یعنی 4 اطراف ہیں، ایک وقت کی طرف اور باقی 3 جسمانی اطراف. ہماری کائنات انہی 4 میں محدود ہے، لیکن یہ ثابت ہے قرآن کریم سے بھی کہ اور ڈائمنشنز ہیں، اور اس کا ثبوت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ زمین و آسمان کا عرض، اس کا پھیلاؤ، اس کی وسعت، جنت کا عرض، اس کے پھیلاؤ، اس کی وسعت زمین و آسمان کے برابر ہے. اب صحابہ تو یہی سمجھے کہ یہ ڈائمنشنز جو ہماری ہیں ان میں باتیں ہو رہی ہیں. اگر یہ ان کا سمجھنا درست ہوتا تو جہنم کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچتی، کیونکہ ایک ہی ڈائمنشن میں، ایک ہی طول و عرض اور وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں ایسی نہیں سما سکتی جو ایک دوسرے کی نفی کرتی ہو، یا یہ ہوگی یا وہ ہوگی. مثلا ایک بوتل میں جتنا پانی آتا ہے اتنا ہی آئے گا، اس بوتل میں اتنا پانی، اتنا شہد، اتنا شربت، اتنا کوکا کولا اکٹھا تو نہیں آپ بھر سکتے. یہ مراد ہے ڈائمنشن سے. تو صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کو، جس میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کے برابر جنت کی ڈائمنشنز ہیں، شاید نظر انداز فرما رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ درست ہے تو جہنم کہاں ہوگی پھر؟ یہی سوال انہوں نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جہنم بھی وہیں ہوگی، مگر تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈائمنشنز ہوتی کیا چیز ہیں. اگر ڈائمنشنز بدل جائیں تو اسی ظاہری جگہ میں جہاں
ایک بوتل پانی آتا ہے، اگر ڈائمینشنز بدل جائیں تو اسی ظاہری جگہ میں ایک ریڈیائی طاقت بھی تو موجود ہو سکتی ہے، لہروں کی مختلف شکلیں بھی تو موجود ہو سکتی ہیں، حالانکہ ان کی بھی ڈائمینشن یہی ہے، اس کے باوجود اپنی لطافت کی وجہ سے وہ اس جگہ کو بھر سکتی ہیں جو پہلے ہی بھری ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس سے بے تعلق بھی ہوں گی۔ چنانچہ ایک بوتل جو پانی سے بھری ہوئی ہو، اس میں اتنی قسم کی ریڈیائی لہریں اور ایکس رے لہریں اور کئی قسم کی اور لہریں اور مائکرو ویوز اور دوسری موجود ہیں کہ ان کا شمار آپ نہیں کر سکتے، ان میں سے ہر ایک پیغام رکھتی ہے، ایک تصویر رکھتی ہے، ایک آواز رکھتی ہے، ایک اپنا انداز رکھتی ہے۔ تو یہ جو مضمون تھا یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا۔ بس اس مضمون کے پیش نظر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کلام آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ڈائمینشنز کی بات ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ اللہ وہاں ہونے کے باوجود وہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنی تشبیہی صفات میں وہاں ہے، اور تنزیہی صفات کو چونکہ تشبیہی صفات چھو بھی نہیں سکتی، اس لیے وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں ہے۔ اس مضمون کو سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی وہ آیات دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قریب ہے، قریب تر ہے، شاہ رگ سے، جان کی زندگی کے رگ سے بھی قریب تر ہے اور بعید تر ہے، اس سے زیادہ لطیف کوئی چیز نہیں، اس سے زیادہ حاضر کوئی چیز نہیں، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ غیب بھی ہے۔ تو یہ متضاد باتیں ڈائمینشنز کے بدلنے کے نتیجے میں ہی صحیح دل ہو سکتی ہیں، ورنہ نہیں۔ بس ہر جگہ ہو اور اندھوں اور بدنصیبوں سے دور تر بھی ہو، ان باتوں کو اس طرح آپ سمجھیں تو پھر آپ کو عرش الہی کا مضمون سمجھ آئے گا۔ عرش الہی کا ایک مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ خدا جس کی تنزیہی صفات تخلیق کی پہنچ سے بالا تر ہیں، ایسی بالا ہیں کہ مخلوق کو جو بلند ترین مقام نصیب ہو سکتا تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ کو نصیب ہوا، اور آپ بھی اس مقام پر جا کے رک گئے جس کے بعد محض خدا کا مقام رہ جاتا ہے، اور تشبیہ صفات کو اجازت ہی نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ تنزیہ صفات کو کچھ پا سکیں۔ بس یہ ایک تو عرش کی جلوہ گری یہ ہے۔ دوسری بالکل واضح اور کھلی کھلی بات ہے کہ خدا کسی جسم تو ہے نہیں جو پانی کے اوپر بیٹھا ہو، ہاں پانی سے جو زندگی پیدا ہوئی اس کو یہ توفیق ملی ہے کہ خدا کا تصور باندھ سکے، ورنہ گندگی کے کیڑے کو خدا کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی ہے تو بہت ہی مبہم اور مخفی اور بالکل ہی معمولی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مگر اس پانی سے جو وجود زندہ ہوا ہے، جو سب سے اعلیٰ اور سب سے فائق اور سب سے اعلیٰ اور برتر تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بس کجا یہ کہ محمد رسول اللہ کے دل پر خدا جلوہ گر ہو، کجا یہ کہ پانی پہ بیٹھا ہو، یعنی ظاہری پانی پر۔ زمین و آسمان کا فرق ہے ان دو باتوں میں۔ ایک صرف کہانی ہے، اور ایسی کہانی ہے جو خدا کے وجود کو مادی بنا کر دکھاتی ہے۔ ایک حقیقت ہے، اور ایسی صاحب عرفان حقیقت ہے کہ جس پر جتنا غور کریں اتنا ہی دل یقین سے بھرتا چلا جاتا ہے کہ یہ بات سچی ہے۔ بس وہ خدا جو کبھی جلوہ گر ہوا ہے، یعنی اس دائرے میں جس میں انسانوں کو پیدا کیا گیا، وہ کبھی کسی نبی کے دل پر اس کا جلوہ گر نہیں ہوا جیسے محمد رسول اللہ کے دل پر جلوہ گر ہوا۔ وہ خدا جس کو موسیٰ کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی، جس کو خدا نے بتایا کہ تجھ میں جان نہیں ہے، تجھ میں استطاعت نہیں ہے کہ میرا وہ جلوہ دیکھ سکے جس کے تو مطالبہ کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا دل تھا جس نے وہ جلوہ اٹھایا ہے۔ وہ جلوہ جس کی آسمانوں کو طاقت نہیں تھی، جس کی زمینوں کو طاقت نہیں تھی، نہ بڑے کو طاقت تھی نہ چھوٹے کو طاقت تھی۔ فحملها الانسان،
اس کو انسان نے اٹھا لیا. آپ دیکھ لیں حمل کا لفظ یہاں موجود ہے. عرش کا حمل اس کو کہتے ہیں. محمد رسول اللہ کے دل نے وہ صفات باری اپنی ذات پر اٹھائی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حملہ الانسان. اس انسان کامل نے خدا کے اس کامل جلوے کو اٹھایا جو اس مخلوق کی انتہائی طاقت تھی. اس سے آگے اس مخلوق کو پہنچنے کی استطاعت عطا نہیں کی گئی تھی. بس یہ معنی ہیں عرش الہی کے، اور بھی ہیں، مگر اگر وقت ملا تو اسی مضمون پر آئندہ انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اور اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ پھر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا مضمون شروع کر دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اٹھا لیں. وہ خلقنا نہیں تھا، وہ جالنا من الماء کل شیء حی. میں پہلے جالنے کہنے لگا تھا، پھر وہ غلطی سے میں نے جو آیت پڑھی تھی پہلے جالنا کہا تھا، پھر اس کو خلقنا میں تبدیل کر دیا تھا. وہ صحو ہے یادداشت کی. اصل آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا ہے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.